سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله خالقنا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. قابل عزت احترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج اس ماہانہ شب بیداری کی محفل میں ہمارا آنا، بیٹھنا، بٹھانا، سننا، سنانا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں اور سنائیں، سمجھیں اور سمجھائیں، اس پہ عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح، نجات اور کامیابی کا باعث بنائے. آمین. آج جو ہمارا مختصر موضوع ہے وہ حاضرین گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالص محبت اور تعلق بندگی کا بیان. انشاءاللہ اسی کو ہم سلسلہ وار اس شب بیداری میں جاری رکھیں گے، کیونکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کے معاملات میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہمارا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے اس کو دوبارہ سے مضبوط کیا جائے. سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی مشرکین، اور ان سے اللہ سے محبت جیسی محبت کرتے ہیں. یعنی مشرکین اپنے جھوٹے خداؤں سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں جس طرح سے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. فرمایا اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو سبحان اللہ، اس آیت کریمہ میں یہ بات کلیئر کٹ آ گئی، واضح آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات سے محبت کرنا، اور دوسرے معنی میں برادران اسلام ٹوٹ کر محبت کرنا، شدید محبت کرنا، یہ ایک بندہ مومن کی نشانی ہے. سبحان اللہ. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کریں گے، ٹوٹ کر محبت کریں گے، تو پھر دنیا کے ہر معاملے میں، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سب سے بڑھ کر فوقیت حاصل ہوگی. تو یہ اللہ پہچان بتا رہا ہے. تو درد دل کے ساتھ میسج یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ہماری ایک پہچان بتا رہا ہے، ایمان والوں کی صفت بتا رہا ہے، پہچان بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ جس کا دوسری محبت سے کوئی موازنہ نہیں. اور ساتھ ہی بیان کیا کن کا؟ مشرکین کا، کہ وہ اللہ کے علاوہ غیر جو غیر اللہ ہے
ان کے جو بت ہیں، جھوٹے خدا ہیں، وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بتا دیا کہ اے مسلمانوں، وہ لوگ جھوٹے ہو کر بھی اپنے خداؤں سے محبت کرتے ہیں، تمہارا خدا تو سچا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ حاضرین گرامی قدر، پھر اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا آنا، میرا جاننا، میرا بولنا، میرا خاموش رہنا، یہ سارے کا سارا کس کے تابع ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع ہو جائے۔ دوسری آیت سورہ آل عمران میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اب اللہ سے محبت کی پہلی پہچان کیا بیان کی گئی؟ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنا، یہ پہلی پہچان ہے بندے مومن کی۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ سے محبت کی دوسری پہچان بندے مومن کے لیے یہ ہو گئی کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اس کے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقہ کار کو اس نے اپنایا ہوگا۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اب پہلے تو یہ پہچان بتائی کہ بندے مومن کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر یہ معیار بتایا کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پیروی کس کی کرو؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پیچھے چلے جاؤ، ان کے تابع ہو جاؤ، ان کے مطیع ہو جاؤ، ان کے فرمانبردار ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا جب یہ بات آ جائے گی تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پہلے جب صرف اللہ سے محبت تھی، اس کے ریٹرن میں وہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ سے محبت کرو تو اللہ بھی تم سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ صرف یہ کہا کہ تمہاری پہچان یہ ہونی چاہیے کہ کس سے محبت ہونی چاہیے؟ اللہ سے۔ دوسری آیت میں یہ بتایا کہ تمہاری پہچان کہ اللہ سے محبت ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ تو فرمایا وہ یہ کہ جو بھی بندہ مومن کو دیکھے گا وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حضور کی سنت کے تابع ہو جائے گا، سمجھ لے کہ یہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ کتنا پیارا تعلق ہے اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بندہ مومن کا۔ بندہ مومن خود کو مصطفیٰ جیسا بنائے، کس میں؟ عمل میں، اخلاق میں، کردار میں، صفات میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کو اس سے کیا ہو جائے گی؟ محبت ہو جائے گی۔ فرمایا پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اجر کیا ملے گا؟ اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو معافی فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے، بخشنے والا اور۔ ان دو آیات میں پہچان بیان ہوئی، اور آج کی ہم جو تیسری آیت پیش کریں گے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے فرمایا، تحذیر دلائی، ڈرایا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی شخص مرتد ہو جائے، دین اسلام سے پھر جائے، تو ان قریب ان کی جگہ اللہ ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ خود بھی محبت فرماتا ہوگا اور جو اللہ سے محبت کرتے ہوں۔ تو اس میں ڈرا دیا، تحذیر دے دی کہ کہیں تم یہ سمجھ لو کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کر رہے ہیں، تو یہ پیروی کرنا اس کی وجہ سے شاید کوئی اسلام کو طاقت مل رہی ہے، یا اللہ اور رسول کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی مقام بلند ہو رہا ہے۔ فرمایا ایسی بات نہیں، یہ تعلق رکھو، لیکن اس میں کیا ہونی چاہیے؟ عاجزی ہونی چاہیے، اس میں انکسار ہونا چاہیے، اس میں شکر اور نیاز مندی ہونی چاہیے۔ کوئی آدمی کہ جی ٹھیک ہے میں دین اسلام کو چھوڑتا ہوں، اس پہ عمل نہیں کرتا، تو فرمایا اللہ بندوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین بندوں کا محتاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، اللہ پھر خود ایسی قوم لے آئے گا
جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے دین اسلام پر، دین کی راہ پہ چلتے ہوئے برادران اسلام، کبھی بھی ہرگز دل میں غرور اور تکبر کا شائبہ تک نہ آئے۔ کوئی بھی بندہ عمل کرے، نماز پڑھے، نفلی روزے رکھے، نفلی نمازیں پڑھے، صدقات کرے، خیرات کرے، حج کرے، عمرے کرے، دماغ کے اندر، ذہن کے اندر یہ نہ آئے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شاید میری وجہ سے مسجدیں آباد ہو گئیں، کہیں میری وجہ سے جو ہے اللہ کا گھر آباد ہو گیا، میرے عمرے کرنے کی وجہ سے بہت سارا جو ہے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں سوچنا، بلکہ کہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اپنی غلامی اور بندگی میں رکھا ہوا ہے۔ آگے فرمایا اگلی بات، یہ بڑی الارمنگ ہے اور برادران اسلام اس کو میسج کو عام کرنے کی ضرورت ہے، آگے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہلا دینے کی آیت، سورۃ التوبہ، جھنجھوڑ دینے والی آیت، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان مسلمانوں کو بتا دیجیے، اگر تمہارے باپ دادا، اگر تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بھائی بہنیں، تمہاری بیویاں اور دیگر رشتہ دار، یہ سارے کے سارے جتنے بھی رشتے ہیں پورے قرآن نے گنوا دی، سارے کے سارے، اس میں خونی رشتے بھی آ گئے، نسبی رشتے بھی آ گئے، اور سارے کے سارے مصاہرت کے رشتے بھی آ گئے، یعنی داماد اور سسر والے سب اس میں شامل ہو گئے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ تمہارے باپ دادا، بیٹے بیٹیاں اور بھائی بہنیں اور بیویاں، یہ پورا کا پورا خاندان، فیملی آ گیا۔ اس کے بعد کہتے اور دیگر رشتے دار، اس میں سارا خاندان آ گیا، ہر طرح کا، ددیال، ننیال، سسرال، سب اس میں شامل ہو گئے۔ اور فرمایا یہ، اور دوسری بات، اور تمہارے اموال، منی، مال و دولت جو تم نے محنت سے کمائے ہیں۔ نمبر 2، تمہارا بزنس، تجارت اور کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، تو رشتہ داری بھی آ گئی، مال و دولت بھی آ گیا، بزنس، تجارت، نوکری، ملازمت وہ بھی آ گئی، اور آگے فرمایا گھر، وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ یہ بڑی الارمنگ آیت ہے، اب ہمیں غور کرنا ہوگا برادران اسلام، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصراً ہی عرض کروں گا، ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے، کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مقابلے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کہیں ہم اپنے ماں باپ کو تو نہیں لے کے آتے، بہن بھائیوں کو نہیں لے کے آ جاتے، بیوی بچوں کو تو نہیں لے کے آ جاتے، اپنے بزنس کو، مال کو تو لے کے نہیں آ جاتے، تجارت کو تو لے کے نہیں آ جاتے، اپنے مکان کو تو نہیں لے کے آ جاتے۔ اگر ایسی چیز ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے اوپر پھر عذاب نازل ہوگا۔ ان چیزوں سے فائدہ ضرور اٹھاؤ، فائدہ ضرور اٹھاؤ، لیکن حکم شریعت کے مطابق، یہ تمہارا دنیا کا لازمی سامان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ فرمایا اگر یہ اللہ اور رسول سے ان کی محبت زیادہ ہو گئی، میں مثال دیتا ہوں، 5 وقت نماز فرض ہے، 5 وقت نماز فرض میں تو آپ اتنی سرگرمی نہیں دکھاتے، اتنا اہتمام نہیں کرتے، پابندی نہیں کرتے، لیکن جہاں آپ کو 4 پیسے ملنے ہوتے ہیں وہاں آپ جناب بالکل اٹینٹو ہو کے پہنچ جاتے ہیں، بغیر کسی دیر کے پہنچ جاتے ہیں، گھنٹہ بھی لگانا پڑے تو لگاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا گیا، دین اسلام کی تعلیم کی طرف بلایا گیا، آپ کے پاس وقت بھی تھا، فارغ بھی تھے، اس کے باوجود آپ کو اپنی مسز نے یا آپ کے بچوں نے کہا کہ نہیں آج آپ گھر پہ رہیں، گھر میں کوئی پارٹی وارٹی کرتے ہیں، تو آپ نے اس چیز کو اس پہ کیا کر دیا، فوقیت دے دی۔ جیسے ہی آپ نے فوقیت دی تو پھر محبتوں کا معیار کیا ہو گیا، کم ہو گیا۔ تو ہر معاملے میں جب آپ کہیں گے کہ میں کس سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ حضرین گرامی قدر، آؤ اپنے احوال پہ غور کریں،
میں دیکھوں کہ میں صبح اٹھتا ہوں تو اٹھنے سے لے کر رات 11 بجے 12 بجے بستر پر جانے تک یہ آج کی جو نشست ہے اس کا یہ احتساب کا فارمولہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی۔ انشاءاللہ میں بھی اپنی زندگی میں لاگو کروں گا، آپ بھی کیجیے۔ اس کی صبح میں اٹھتا ہوں، اٹھنے سے لے کر میرے سونے تک۔ آج جائیے گا، سر جب آپ اپنے پلو پہ رکھیں، سرانے پہ رکھیں، سوچیے گا کہ صبح سے اٹھ کر اب تک میں نے کتنا عمل ایسا کیا کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کو میں نے کیا کیا تھا، آگے رکھا تھا، اور کہاں ایسی بات ہوئی کہ جس میں نے اللہ اور رسول کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے اپنی بیوی بچوں، ماں باپ، بہن بھائی، ان کو پریارٹی دی، ان کو سامنے رکھا۔ جب یہ روزانہ آپ یہ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، آپ یقین کریں جیسے ہی سر پلوں پہ ہوگا، بستر پہ آپ لیٹے ہوں گے، آپ اور رب کے درمیان کوئی حائل ہونے والی چیز نہیں ہوگی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے اور معافی مانگیں کہ یا اللہ آج مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی، انشاءاللہ اگر تو نے چاہا تو کل مجھ سے یہ ہونے والی۔ اور آپ یقین کریں انشاءاللہ جب آپ اس چیز میں آ جائیں گے، آپ خود دیکھیے کہ آپ کے اندر خود بخود تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور آخری بات، آخری پہچان ایمان والوں کی، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ سورۃ الدہر کی آیت۔ فرمایا پھر بندہ مومن کی پہچان یہ کہ ایسے لوگ جو مومن ہیں وہ اللہ کی محبت میں، کس میں؟ سبحان اللہ، یعنی ان کا ہر کام کس کی محبت میں ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی محبت میں خود طلب ہونے کے باوجود، حاجت ہونے کے باوجود ایثار کرتے ہوئے محتاج، یتیم اور قیدیوں کو کھانا دے دیتے ہیں۔ خود بھوکے ہوتے ہیں لیکن اپنی بھوک کو قربان کر کے کھانا محتاج کو، یتیم کو، قیدی کو دے دیتے ہیں۔ اور کہتے کیا ہیں آگے؟ پھر کہتے کیا ہے؟ فرمایا کہتے ہیں ہم یہ جو تمہیں کھلا رہے ہیں اس میں ہماری کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی دنیا کا مفاد وابستہ نہیں ہے، بلکہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ آگے کلیئر کٹ فرمایا، اور فرمایا لا نرید منکم جزاء، نہ تم سے کسی بدلے کے خواستگار ہیں، تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے، اور نہ ہی اس لیے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، اس لیے کھلا رہے ہیں۔ کس لیے کھلا رہے ہیں؟ لوجہ اللہ۔ کس لیے؟ برادران اسلام، اگر میں صدقہ کرتا ہوں، میں خیرات کرتا ہوں، یا میں کسی دیندار کی دینداری کے کام میں مدد کرنے کے لیے اس کی کوئی خدمت کرتا ہوں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کل کو یہ میرے کام آئے، وہ پھر آپ کا کام آ گیا نا، اللہ کی رضا بیچ میں سے نکل گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والے تو ایسے خرچ کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں، بائیں کو خبر نہیں ہوتی۔ اور کتنا پیارا جملہ کسی نے کہا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ نیکی کر، مطلب کہ نیکی کرنے کے بعد بھول جا کہ تجھ سے کوئی نیکی بھی ہوئی ہے۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو غرور اور تکبر اور احسان نہیں ہوگا، دوسرا اور نیکی کرنے کی طلب بڑھ جائے گی۔ تو آج کا جو درس تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت، اور اس کی پہلی پہچان کیا ہے بندہ مومن کی؟ بندہ مومن اللہ سے شدید محبت کرتا ہے، یہ پہچان ہے بندہ مومن کی۔ جب وہ اللہ سے شدید محبت کرتا ہے تو پھر ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار، ساروں کی محبت سے زیادہ کس سے محبت؟ اللہ سے محبت۔ نمبر دو، اللہ سے محبت کی پہچان کیا ہے بندہ مومن کی؟ وہ اللہ کے رسول کا پورا اسوہ اپنے اس 4، 5 یا 6 فٹ کے قد پر کیا کرتا ہے؟ نافذ کرتا ہے۔ وہ مکمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنتا ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ فرمایا تیسری بات یہ کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں شاید اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر کے معاذ اللہ احسان کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہہ کر کہ جی ان کو تو شاید میری ضرورت ہے، دین اسلام سے نکل کر ارتداد میں چلا جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، میں جو چاہوں میں کرتا۔ تو میں اور قوم کو لے آؤں گا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں گا۔ اور پھر نشانی یہ بتائی کہ بندہ مومن کی محبتیں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کے ساتھ ایک حد تک ہوتی ہیں،
ان میں لمٹ مقرر ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پہلے ہے، باقی کی بعد میں۔ اور پھر پہچان بتائی کہ ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات کی محبت میں ضرورت اپنی ہوتے ہوئے دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بڑا پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیے گا۔ ایک تو یہ میں مثال دیتا ہوں، میرے پاس مثال کے طور پہ 50 ریال موجود ہیں، کوئی اور وہ مجھے ضرورت ہے، یہ نہیں کہ میرے پاس اضافی پڑے ہوئے ہیں، نہ، مجھے ضرورت ہے۔ کسی دوسرے مسلمان بھائی کی ایسی مصیبت ہے، پریشانی ہے کہ اس کو بھی ضرورت ہے، تو میں اپنی ضرورت کو اس کی ضرورت پہ قربان کرتے ہوئے اس کو دے دوں گا۔ یہ فرمایا بندہ مومن کی پہچان۔ ایک تو ہے نا صدقہ خیرات کرنا، وہ تو اضافی کے لیے، ٹھیک ہے، نفلی صدقات خیرات زکوٰۃ کے علاوہ آپ جو بھی کریں گے، جو آپ کے پاس اضافی ہے آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے اپنی ضروریات کو چھوڑ کے۔ اب برادران اسلام آگے فرمایا کہ جب وہ دے دیتے ہیں یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو، تو کیا کہتے ہیں آگے؟ اسے کہتے ہیں بھائی یہ جو ہم نے تمہیں کھلایا ہے اس میں کوئی تمہیں خوش کرنا مقصد نہیں، تم سے کوئی کام لینا مقصد نہیں، بلکہ ہم نے کس کے لیے کھلایا؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور فرمایا پھر آگے یہ کہتے ہیں اس کے بدلے میں بھی تم سے کچھ چاہتے نہیں ہے، اور اتنا بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمیں شکریہ ہی کہہ دو، شکریہ ہی۔ تو اس لیے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات سے محبت کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں، اور ایسی محبت کی اس محبت سے بڑھ کر اور کوئی محبت نہ ہو۔ یہ دونوں محبتیں اللہ اور رسول کی محبت حقیقت میں ایک ہے، یہ حقیقت میں ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں ہم سب کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔